ناظرین، برطانیہ اور فرانس جو ہیں وہ ایک ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں، اور فلسطینی کانفرنس جو ایران جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کینسل کر دی گئی تھی، وہ اب دوبارہ سے شیڈول ہو رہی ہے اور تیزی کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ لیکن مغرب کی دو سب سے بڑی طاقتیں اور ان کی پھر ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، کیونکہ یہ جو سارا لیوانت کا علاقہ ہے، یہ جارڈن، فلسطین اور لیبنان، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ فرانس اور برطانیہ ہی کے پاس آیا تھا، تو ان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اس کا ایک ہسٹوریکل اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور دونوں یورپ کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں، تو یہ دونوں اکٹھے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چین ظاہر ہے کہ اس سینچری کا سب سے بڑا فینومنا ہے۔ چین کا جو رائز ہے وہ بہت ساری چیزیں بدلنے جا رہا ہے، اور سامراج سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ چین کا بڑا کلیدی کردار ہونے جا رہا ہے۔ چین جو اس وقت سب سے بڑا کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریجنل الائنسز بنا رہا ہے، اب ریجنز کو آپس میں ایک ساتھ جوڑ رہا ہے، بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور الائنسز یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا ہسٹوریکل اقدام ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے سامراج سے لڑنے کے لیے، اور یہ ریجنل الائنس یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے، اور تبھی وہ جو ہے وہ سامراج کا سامنا کر سکیں گے۔ پھر اسی درمیان جو آذربائیجان کے اندر اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں بڑے غیر معمولی دورے کے اوپر اس وقت وہ فرانس کے اندر موجود ہیں، اور ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ یورپ کا دورہ کر رہا ہے۔ جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں وہ اس وقت فرانس میں ہیں، اور بڑی تاریخی ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور انہوں نے یورپ کے اندر کھڑے ہو کر کھل کر فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے۔ مطلب چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ یورپ کے اندر کھڑے ہو کر کھل کر فلسطین کا مقدمہ انہوں نے لڑا ہے، اور ساتھ ایران کی بات کی ہے، اور ان کے منہ کے اوپر کہا ہے کہ یہ جو تمہارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جب بات آتی ہے ایشیا کی، جب بات آتی ہے افریقہ کی، مڈل ایسٹ کی، چھوٹے ملکوں کی، فلسطین کی، تو پھر تمہارے جو سٹینڈرڈز ہیں، تمہارے لاز ہیں، وہ سارے بدل جاتے ہیں۔ یوکرین کے حوالے سے تمہارے لاز کچھ اور ہیں، تو یعنی بھرپور انداز میں یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ چائنا کے وزیر خارجہ جو وہ یورپ میں کھڑے ہو کر انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کی طرف اگر معاملات نہیں بڑھتے تو یہ سب کے لیے معاملات خراب ہوں گے۔ تو یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس وقت غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سمٹس ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس تمام کا جو مرکز ہے وہ فلسطین ہے، وہ ایران ہے، وہ مڈل ایسٹ ہے، اور وہ یوکرین ہے، ٹھیک ہے نا، اور ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے۔ اچھا، اس وقت سب جو ہے وہ اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں، چاہے وہ ایسٹ ہو چاہے وہ ویسٹ ہو، اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے، اور یہ کرائسس جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور پوری دنیا کو امپیکٹ کرے گا مختلف انداز کے اندر۔ تو یہ بات تو سب ریکگنائز کر رہے ہیں، لیکن ویسٹ جو ہے وہ ایک عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے، لیکن وہ بھی اب اس بات کو ریکگنائز ضرور کر رہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز سب کے لیے ہوں گے۔ اچھا، چائنا جو ہے وہ ناظرین اس وقت سینٹر سٹیج جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے، یعنی کہ وہ تمام جگہوں پر اس کی پریزنس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، اب ایک ایک کر کے تمام ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرانس ناظرین اس وقت برطانیہ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو جو ہے وہ تسلیم کر لے، اور جو کانفرنس ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ریشیڈیول کیا جائے۔ میکرون پریشرز یوکے ٹو ریکگنائز پیلسٹائن امid ٹائمنگ ڈس اگریمنٹ، ٹھیک ہے۔ The French president is reportedly pressuring the UK Prime Minister to speed up the recognition of Palestine, highlighting a growing rift between Paris and London on the matter. لندن جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو اس طرح سے تسلیم کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ لندن میں ان کی لابی، اچھا یہ ایک ہسٹری بھی ہے۔ فرانس اور برطانیہ کی جب بات آتی ہے ان ریفرنس ود اسرائیل، تو یہ ایک ہسٹری بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو علاقہ ہے یہ تو برطانیہ اور فرانس دونوں کے پاس تھا، لیکن یہاں پر یعنی کہ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے اور اس سے لے کر 48 تک، یہاں پر انہوں نے برطانوی فوج کو کہا کہ وہ ان کی پروٹیکشن کو آئے گی۔ یہ ہسٹری جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور وہ فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ تو ہسٹری کو ساتھ لیے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جو پیرس ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے لندن کو کہ آپ ریکگنائز کریں، اور لندن جو ہے وہ ابھی اس طرح سے تیار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیلی ہیں یہ فرانس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا، یعنی انہوں نے برطانوی فوج کو کہا کہ وہ یہاں پر آئے گی اور ان کی حفاظت کرے گی۔ اسرائیل جو قائم ہوا ہے 48 تک، اس سے پہلے برطانوی فوج تھی جو ان کی یہاں پر سیٹلمنٹ، ان کی آباد کاری کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فرانس اور برطانیہ دونوں کے پاس یہ علاقہ تھا، لیکن انہوں نے برطانیہ کو کہا کہ نہیں، صرف اور صرف آپ کی فوج ہوگی، فرانس کی فوج یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی اس کا ہے، اور فرانس اس وقت اپنے آپ کو اس انداز میں پوزیشن کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں کے اندر فرانس کا امیج ہے وہ اسلامی دنیا میں، مڈل ایسٹ میں اور زیادہ اچھا ہوگا اگر وہ اسی پالیسی کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف اگر مزید کھل کر اقدامات اٹھاتا ہے تو وہ اور زیادہ اس کا امیج جو ہے وہ اچھا ہونے والا ہے۔ اچھا، یورپ جو ہے وہ اس کا ناظرین سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مائیگریشن ہے، اور ریورس مائیگریشن ہے۔ یعنی مائیگریشن سے مراد یہ ہے کہ مڈل ایسٹ، افریقہ، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یورپ جائیں گے، اور ریورس مائیگریشن سے مراد یہ ہے کہ اسرائیلی یورپ سے آئے تھے
تو یہ واپس ہے وہ یورپ جائیں گے. تو یہ ان کا سب سے بڑا ایشو ہے. پھر اکانومی ہے, باقی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کو سب سے بڑا یہ ہے ریورس مائگریشن وہ نہیں چاہتے ہیں, اور مائگریشن وہ نہیں چاہتے جو سائپرس میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ ہلے ہوئے ہیں. اچھا, اب اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے, یعنی یہ ساری ایفرٹس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایفرٹس اور زیادہ انٹینسیفائی ہو جائیں گی. سیز فائر کے بعد یہ معاملات اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا آگے بڑھے گی اور دنیا کو ندامت ہوگی, اپنے اس کیے کے اوپر دنیا کو ندامت ہوگی اور ظالموں کا محاسبہ ہوگا اور صدیوں تک ہوتا رہے گا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بارباڈوس یہ کیریبین کا ایک ملک ہے, اور اس کی بڑی دلچسپ بات ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد بارباڈوس جو ہے یہ پہلا کنٹری تھا جس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا. تو بارباڈوس سے آج جو خبر سامنے آئی ہے ذرا دیکھیے. بارباڈوس کوٹ ہیئر جینوسائیڈ کیس اوور اسرائیلی وار کرائمز ان غازہ, یعنی باقاعدہ جینوسائیڈ کے کیسز جو ہیں وہ بارباڈوس میں شروع ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا ایک یہ جو نتنیاہو نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ان کو پتہ لگے گا, اور ان کے بہت سارے لوگ جو سنجیدہ ہیں اور جو کچھ سینس رکھتے ہیں وہ کھل کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ملک میں ان کے اوپر کیسز چلیں گے, ٹھیک ہے نا, ایک ملک کے اندر لا سوٹس فائل ہوں گے, تو یہ کدھر جائیں گے مجھے بتائیے. اب بارباڈوس کی جو کورٹ ہے اس نے جینوسائیڈ کا مقدمہ وہاں پر سپریم کورٹ نے سننا شروع کر دیا. یہ جہاں پر ان کے فوجی جا رہے ہیں وہاں پر لا سوٹ فائل ہو رہے ہیں. تو جب آنے والے دنوں میں سیز فائر ہو جاتا ہے اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جاتا ہے, تو پھر تو ان کا محاسبہ اور زیادہ بڑھے گا, اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. ایک وقت میں ظالم کی طاقت ہوتی ہے, وہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہوتا ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں جب وقت بدلتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب وقت بدلے گا تو انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کا ان کو اندازہ ہوگا. تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ آذربائیجان کے اندر بڑا غیر معمولی سمٹ ہوا ہے. جو اکنامک کونسل ہے اس کا یہ اجلاس تھا جس میں ترکی کے جو صدر ہیں اردوغان وہ شریک ہوئے. اچھا, ترکی کے اندر اس وقت ماحول کافی آپ کہہ لیں کہ ٹرموائل پیدا ہو گیا ہے, میئرز کی گرفتاریاں وہاں پر ہو رہی ہیں, اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے. اردوغان شریک ہوئے, پاکستان کے پرائم منسٹر, ایران کے جو صدر ہیں وہ وہاں پر شریک ہوئے, اور باقی دیگر جو سربراہ ہیں وہ شریک ہوئے, اور طالبان کی نمائندگی اس میں ہوئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, طالبان کی نمائندگی یہاں پر ہوئی ہے, اور طالبان کو رشیا نے تسلیم کیا, اور چائنا نے مبارکباد دی ہے کس کو, رشیا کو. یعنی کہ رشیا نے طالبان کو تسلیم کیا ہے اور چائنا نے رشیا کو مبارکباد دی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید ملک جو ہیں وہ طالبان کو تسلیم کر سکتے ہیں. پاکستان کے ایشوز ہیں اور پاکستان وہ بات کنوے بھی کر رہا ہے, اور چائنا کے ذریعے وہ بات آگے بڑھ بھی رہی ہے. یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا یہاں پر ایک ایسی طاقت کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے جو سب کو جوڑ رہا ہے, ایک بریجنگ فورس کے طور پر چائنا یہاں پر جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. اچھا, اور چائنا جو ہے وہ ریجنل الائنسز بنا رہا ہے. میں ایک ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب یہ 2016 کی ہیڈ لائن دیکھیے, اور یہ سپٹمبر 2016 کی ہے, یعنی ٹرمپ کا ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا تھا, یہ اس سے بھی پہلے کی ہیڈ لائن ہے, 2 ماہ پہلے کی. چائنا ورکنگ ٹو کریٹ لارجسٹ ریجنل ٹریڈنگ بلاک ان ہسٹری, یو ایس ٹریڈ آفیشلز. چائنا 2016 سے لارجسٹ بلاکس جو ہے وہ ریجنل الائنس جو وہ بنانے کی اس وقت سے کوشش کر رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ پھر ٹرمپ آیا, اس نے ایک جو ٹریڈ وار ہے وہ چھیڑ دی. پہلی بار امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار کا آغاز اس نے کیا. اس سے چائنا کو اور زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں, اب ہمیں اسی ڈائریکشن میں مزید آگے بڑھنا ہے. اور اب جو واقعات ہوئے ہیں اس سے چائنا کو مزید اس بات کا احساس ہوا کہ اب صرف اکنامک نہیں بلکہ اسٹریٹجک اور ڈیفینس اس متعلق جو الائنسز ہے وہ آگے بڑھنے چاہیے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایس سی او جو کہ ایک اکنامک الائنس ہے, اکنامک فورم ہے, اس میں ڈیفینس منسٹرز مل رہے ہیں. تو اب وہ صرف اکانومی نہیں ہے, اب وہ اسٹریٹجک الائنس ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ چائنا از پریپیئرنگ ایشیا ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, سینٹرل ایشیا, یہ تمام ممالک کو جو ہے وہ اکٹھا. سینٹرل ایشیا میں تو ویسے بھی ان کا انفلوئنس ویسٹ کا اتنا کبھی رہا نہیں ہے, تو یہ جو مڈل ایسٹ ہے خاص طور پر, پھر ساؤتھ ایشیا اپنی جو اتحادی, تو ایشیا پورے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے, کیونکہ سامراج جو ہے وہ آ چکا ہے اور ایشیا میدان جنگ ہوگا. اور آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ساری ناظرین جنگیں ہیں یہ امپیریل وار ہی تو ہیں, یعنی جو فلسطین کی جنگ ہے یہ بھی امپیریل وار ہے, ایران کی جنگ بھی امپیریل وار ہے. تو یہ ساری سامراج کی جنگیں ہیں اور اس سے لڑا نہیں جا سکتا جب سارے ایک ساتھ نہ ہو جائیں. تو آذربائیجان کے ساتھ چونکہ ایران کا ایشو اور وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ڈرونز آئے ہیں, تو ایران کے صدر کا شریک ہونا یہ بڑا اچھا سائن تھا, اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. یہ بہت اچھا ہے کہ وہ بات چیت آگے بڑھے, اور پاکستان اور ایران جو ہے وہ کافی قریب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان اور ایران کافی قریب آ رہے ہیں, اور اردوغان کے ساتھ بھی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے. اور ایک یہاں پر جو کوشش کی جا رہی تھی کہ گلف اور ایران کے معاملات جو خراب ہو جائیں وہ بھی ابھی تک سازشیں جو ہے وہ فیل ہو گئی ہیں, اور چائنا اور رشیا اس بات کو انشور کر رہے ہیں, دونوں اس بارے میں ایفرٹس کر رہے ہیں کہ گلف اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں, سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ایک ایک کر کو جو ہے وہ توڑنا چاہتا ہے, اور سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ
اسرائیل کا مل کر ہی سامنا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب چائنا زیادہ کھل کر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آ رہا ہے اور زیادہ کھل کر امریکہ کے خلاف آ رہا ہے. ایک بات ان تمام الائنسز سے، ان تمام ملاقاتوں سے یہ بات واضح ہوگی، اور برکس کا جو اجلاس اگلے 24 گھنٹوں میں شروع ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو ٹاپ مدعا ہوگا وہ فلسطین اور ایران ہوگا. ایک بات ناظرین واضح ہو گئی ہے کہ ایران پر جنگ مسلط ہوگی تو ایران اکیلا نہیں ہوگا، وہ سارے جو ہے وہ ایران کے ساتھ لڑیں گے. یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے. اور یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی ہے. تو ایران الائنسز بھی بنا رہا ہے اور ساتھ جنگ کی تیاری بھی جاری رکھے ہوئے ہے. اچھا اب آپ دیکھیے جو بڑی غیر معمولی بات ہے، یعنی اس کی بہت اہمیت ہے، کہ چین کے وزیر خارجہ کہاں پہنچے ہیں؟ فرانس. اور فرانس میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو کھل کر انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کی ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. اور کھل کر انہوں نے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے، انہوں نے جو امریکہ کی بلینگ ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، جو یورپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، فلسطینی ریاست کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کر بات کی ہے. اس وقت چائنا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی اس وقت ایفرٹس بھی کر رہا ہے، اور یورپینز بھی چائنا کو ایک بڑا پارٹنر دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر دیکھیں وہ بائی لیٹرل بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر فلسطین کی بات کی ہے. اچھا میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں، بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو ہے وہ چائنا کے وزیر خارجہ کی پہلے میکرون کے ساتھ میٹنگ ہوئی 1-on-1، اور اس کے بعد انہوں نے جو فرانس کے فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے. تو یہ دونوں ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں. پہلے جو میکرون کے ساتھ، یعنی میکرون ایک تو وہ پش کر رہے ہیں برطانیہ کو، تو میکرون کے ساتھ جو چائنا کے فارن منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے. چائنا اینڈ فرانس ایگری ٹو پروموٹ ملٹی لیٹرلزم. ٹھیک ہے، چائنا کا نعرہ یہ ہے ملٹی پولر ورلڈ، ملٹی لیٹرلزم اور ٹریڈ اور وہ سارا. برنگ مور سرٹینٹی ٹو دا ورلڈ. ٹھیک ہے، یعنی چائنا اور یورپ قریب آ رہے ہیں. اچھا اور پھر ایک ہسٹری ہے، یورپ نے کالونائز کیا تھا چائنا کو اور بڑی تلخ تاریخ ہے، ابھی تک چائنیز بھولے نہیں ہیں اس کو. تو برنگ مور سرٹینٹی ٹو دا ورلڈ. اب یہ ساری کس تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ امریکہ کے تناظر میں، کیونکہ دنیا کو انسرٹن کس نے کیا ہے؟ امریکہ نے کیا ہے. یہ ساری بات ہی اس تناظر میں ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پلیج کیا کہ ہم جوائنٹلی پروموٹ کریں گے ملٹی لیٹرلزم کو، یعنی کوئی ایک پاور بیٹھ کر کنٹرول نہیں کر رہی ہوگی. اور یہ ساری بات امریکہ کے تناظر کے اندر ہے. اور ہم اسٹرینتھن کریں گے کوآرڈینیشن اگینسٹ ہیجمونک کنفلکٹس اینڈ بلاک کنفرنٹیشن. ہیجمونک کنفلکٹس کون سے ہیں؟ اسرائیل مڈل ایسٹ میں جو کچھ کر رہا ہے یہ ایک ہیجمونک کنفلکٹ ہے. پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کی یہ ساری جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ ٹریڈ، ریگارڈنگ وار، یہ ساری ہیجمونک کانفلکٹس ہیں. ٹریڈ میں بھی تو وہ یہ کہتا ہے نا جس کے اوپر وہ چاہے گا ٹیرف لگائے گا، آگے سے کوئی نہیں لگا سکتا، یہ ہیجمنی ہے. یہاں مڈل ایسٹ میں وہ جو جنگیں کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، ہم سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، آگے سے کوئی میزائل، یعنی ایران کے اوپر حملہ کر دیا لیکن ایران آگے سے، یہ تو ہیجمونک کس کو کہا جا رہا ہے اور کون ہے؟ وہ امریکہ ہے. اور میکرون نے کہا کہ ان کی جو بیسٹ وشز ہیں وہ چائنا کے پریزیڈنٹ کو پہنچائی جائیں، میکرون نے کہا. اور فرانس جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے پالیسی کوآرڈینیشن ود چائنا آن انٹرنیشنل اکنامک، فائنینشیل اینڈ گلوبل گورننس ایشوز. ٹھیک ہے، اور پریونٹنگ دا ورلڈ فرام فالنگ انٹو ہیجمونک کنفلکٹس. ہم مل کر جو ہے وہ دنیا کو بچائیں گے یہ جو ہیجمونک کنفلکٹس ہیں، اور بلاک کی جو کنفرنٹیشن شروع ہونے جا رہی ہے. اور ایچ ادر جو ہے وہ پریڈکٹیبل بنائیں گے اور ٹرسٹ ورتھی ہوگا ہمارا جو ریلیشنز ہیں. اور 50ویں اینیورسری ہونے جا رہی ہے یورپ اور چائنا کے ریلیشنز کی. ٹھیک ہے نا، یورپ اور چائنا کے ریلیشنز کی 50ویں اینیورسری ہونے جا رہی ہے، جس پر یورپی یونین کے جو لیڈرز ہیں وہ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں. اچھا ویلکم مور چائنیز انویسٹمنٹ. ہم دیکھیں اس وقت امریکہ کیا کہہ رہا ہے یورپ سے؟ امریکہ یورپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کو نکالو. جو برطانیہ نے ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ چائنا کو ایکسیس نہیں دے گا اپنی مارکیٹ میں، بلکہ اس کے ساتھ تعلقات ریورس کرے گا. تو میکرون کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید چائنیز انویسٹمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں. یعنی میں نے بتایا یہ سارا امریکی طرح. اور اگر فرانس یہ بات کر رہا ہے تو فرانس یورپی یونین کا لیڈر ہے، یورپ کا نیا لیڈر ہے فرانس. تو سمجھ لیں کہ یورپی یونین کے بیشتر ملکوں کی یہی پوزیشن ہے اور ان کو میکرون ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ڈیولپ اے مور بیلنسڈ اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیشن شپ ہم بنائیں گے، اور بہت جلد میں چائنا کا وزٹ کروں گا، میکرون نے کہا. اور جو چائنا کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ شی کی جو بیسٹ وشز ہیں اور ایک جو ہے نا ایک پیغام جو ہے وہ میکرون کو دیا. چائنا از ولنگ ٹو ورک ود فرانس ٹو امپلیمنٹ کنسنسس ریچ بائی دا ٹو ہیڈز آف دا اسٹیٹ. ہم مزید کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور فائر ہائی لیول ایکسچینج ہے وہ نیکسٹ فیز کے اندر ہوگا، جس میں آل فیلڈز کے اندر کوآپریشن بڑھایا جائے گا. میں نے بتایا کہ امریکہ یورپ کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہا ہے، اور 9 جولائی آخری جو ڈیٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 9 جولائی کو یہ آخری ڈیڈ لائن ٹرمپ نے دی ہوئی ہے کہ اگر اس میں ہماری بات نہ بنی تو میں مزید ٹیرف لگا دوں گا.
اچھا اس کو یورپی یونین ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک تو یہ لینگویج ہی اس کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں, خاص کر یورپ, کہ بھائی یہ ڈیڈ لائن کیا ہے, مطلب ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے. تو 9 جولائی کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مزید ٹیرف یورپی یونین پہ لگائے گا, اور یہاں پر وہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات ختم کیے جائیں, اور یہاں پر بیٹھ کر مزید ہمیں انویسٹمنٹ اور تعلقات اور اکانومی ہم آگے بڑھائیں گے, ملٹی لیٹرلزم ہم کریں گے. اب آگے دیکھیے, اپوز یونیلیٹرل بلینگ. اب یونیلیٹرل بلینگ کون کر رہا ہے؟ امریکہ. تو وانگ یی اور میکرون بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی یونیلیٹرل بلینگ کو, بدماشی کو ہم نہیں قبول کریں گے. اینڈ ریزسٹ بلاک کنفرنٹیشن سو ٹو انجیکٹ مور سرٹینٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی انٹو ورلڈ آف چینج اینڈ ٹرموائل. ایک ایک لفظ بہت معنی خیز ہے. یہ چائنا کا جو اعلامیہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو ان کے میڈیا نے کوٹ کیا ہے. تو وہ کہہ رہے اب یہ جو دنیا انپریڈکٹیبل ہوئی ہے یا انسرٹن ہوئی ہے, وہ کس نے بنائی ہے؟ ٹرمپ نے بنائی ہے. تو یہ اسی تناظر میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, اور ہم ایکول ملٹی پولرائزیشن جو ہے وہ اس کو پروموٹ کریں گے. اینڈ یونیورسلی بینیفیشل اینڈ انکلوسیو اکنامک گلوبلائزیشن. وہ سسٹم ہم دنیا میں لے کر آئیں گے جو انکلوسیو ہوگا, اور وہ ایکول ہوگا, اور ملٹی پولر ہوگا, اور سب کے لیے بینیفیشل ہوگا. یعنی امریکہ کیا بات کر رہا ہے؟ ہمارے انٹرسٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم وہ سسٹم لے کر آئیں گے جو سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو یہ امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اور ہم ایک ایسی کمیونٹی بنائیں گے, یعنی دنیا ایک ایسی ہم بنائیں گے ود اے شیئرڈ فیوچر فار مین کائنڈ, جو سب انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوگی. اب یہ دا ٹو سائڈ ایکسچینج ویوز آن یوکرین کرائسس, دا غزہ سچویشن اینڈ دا ایرانین نیوکلیر ایشو. میں نے آپ کو بتایا کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے جس میں غزہ, فلسطین, ایران ڈسکس نہ ہو رہے ہوں. تو اس میٹنگ کے اندر یہ بھی ڈسکس ہوا, اور کیا ملٹی پولر ورلڈ آرڈر اور امریکہ کو کنفرنٹ کریں گے, اور یہ ساری باتیں. اب ذرا اگلی جو بات ہے, جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی, وہ اس سے بھی زیادہ کھل کر جو باتیں انہوں نے کی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے یہ ان کی جو ہیڈ لائن ہے چائنیز میڈیا, پاتھ ٹو پیس لائز بینیتھ آر فیٹ, اسٹرینتھ ول ناٹ برنگ ٹرو پیس, چائنیز فارن منسٹر. دس از ہسٹورک, اور دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. چائنا کے فارن منسٹر نے یورپ میں کھڑے ہو کر ٹرمپ کو یہ میسج دیا, امریکہ کو یہ میسج دیا کہ یہ جو پالیسی ہے جس کو نتنیاہو بھی انڈورس کرتا ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ. چائنا کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے پیس تھرو اسٹرینتھ, یہ اس کو ہم نہیں مانتے, اور جو اسٹرینتھ ہے ول ناٹ برنگ ٹرو پیس. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مائٹ میکس رائٹ, یعنی طاقت کے ساتھ ہم سب ٹھیک کر لیں گے. کوشچننگ ویئر رولز اینڈ جسٹس اسٹینڈ انڈر سچ اے لاجک, انصاف کہاں پر ہے اور رولز کہاں پر ہیں. اور انہوں نے کہا strength will not bring true peace, it may well open Pandora box. وہ کہہ رہے ہیں اس سے امن تو نہیں آئے گا, البتہ پینڈورا باکسز کھل جائیں گے, یعنی مزید کانفلکٹس, مزید جنگیں, کرائسز, فساد یہ کھڑا ہوگا. یہ چائنا کے فارن منسٹر نے وہاں پر بات کی ہے. یعنی ایران تو دیکھیں کر ہی رہا نا, لیکن چائنا اور یورپ میں کھڑے ہو کر جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں یہ سب آپ تو مزید جنگیں, یہ امریکہ جو ہے وہ مزید جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے. How should countries lacking strength, small and medium size. اب آگے آپ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے ملک ہیں, کمزور ملک ہیں, وہ اپنی جگہ کہاں پر تلاش کریں گے, مطلب وہ اس سارے سسٹم میں کہاں فٹ ہوں گے جو کھڑا ہی مائٹ کے اوپر ہے. ٹو بی لیڈ آن دا ٹیبل, لیفٹ ایٹ دا مرسی آف ادرس. وہ تو پھر دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہوں گے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا ٹیبل کے اوپر وہ نقشہ پڑا ہوا ہے تو لکیریں کھینچ دی جاتی ہیں. تو یہ جو کمزور ملک ہیں, چھوٹے ملک ہیں, وہ تو طاقتور کی رحم و کرم کے اوپر ہوں گے, جیسے چاہے ان کو ٹریٹ کیا جائے. ہم اس کو نہیں مانتے. اور پھر انہوں نے کہا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, چائنا کے فارن منسٹر نے کہا کہ ایرانین سپریم لیڈر نے جو یہ کہا ہے کہ وہ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے, ہم اس بات کو ویلیو کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سپریم لیڈر نے فتویٰ دیا ہوا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے, ہم اس بات کو, ان کی اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ان کی اس زبان کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور یورپ کو بھی یہی کرنا چاہیے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں بنائیں گے تو نہیں بنائیں گے. اور پھر ہمیں ساتھ ایران کا جو رائٹ ہے یورینیم انریچمنٹ کا, اس کو بھی ہم ریکگنائز کرتے ہیں. اور یہ جو پریمپٹیو اسٹرائک کی لاجک ہے اس کو ہم نہیں مانتے. دیکھیں یہ جو پریمپٹیو اسٹرائک کی لاجک ہے نا, اس کو ورلڈ وار 2 کے بعد یعنی کہ اس کو انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا, اور سب ملکوں نے اتفاق کیا کہ یہ پریمپٹیو اسٹرائک نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ آپ اس لاجک کے ساتھ کہ فلاں سے مجھے خطرہ, آپ پہلے ہی حملہ کر دیں تو آپ تو حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیں گے. تو ثبوت کہاں سے ہے, تو ثبوت کہاں سے آئے گا کہ بھائی اس سے خطرہ تھا یا نہیں؟ وہ تو چیز پہلے ہی ڈسٹرائے ہو گئی ہوگی. اور اس طرح تو طاقتور ملک کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیں گے. تو چائنا نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ اسرائیل کی اس لاجک کو ہم نہیں مانتے, اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اور جب چائنا یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے,
تو وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ اس طریقے سے نہیں آئیں گے تو پھر ہم میدان میں آپ کو ملیں گے. ظاہر بات ہے کہ ہم پھر دوسرے طریقے سے سپورٹ دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو امریکہ نے بومبنگ کی ہے آن اے سوورن کنٹریز نیوکلیر فیسلٹیز, ایک آزاد ملک کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر انہوں نے ایک ڈینجرس مثال یہاں پر قائم کی ہے, اور یہ نیوکلیر ڈیزاسٹر کی طرف معاملہ جا سکتا ہے اور انٹائر ورلڈ اس کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں کو دو ٹوک جواب یورپ میں کھڑے ہو کر انہوں نے دیا ہے اور خوب رگڑا لگایا. اور یہ بات سنیے, انہوں نے کہا کہ وی کین ناٹ اگنور دا کور ایشو آف مڈل ایسٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مڈل ایسٹ کا اصل ایشو ہے, کور ایشو ہے جس سے باقی ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وچ از دا پیلسٹینین کویسچن. فلسطینیوں کا کیا کرنا ہے, فلسطینیوں کے جو رائٹس ہیں, ان کی جو ریاست ہے. اب یہ لائن ایک ایک لائن میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا ویسے بھی ایک ایک اسٹیٹمنٹ مانی لگتی ہے, لیکن ہسٹورک دا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ان غازہ مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کنٹینیو. اور یہ جو فلسطینی ریاست ہے یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے عرب نیشن کا, اور دا جسٹ وائس آف دا براڈر اسلامک ورلڈ مسٹ بی گیون ڈیو اٹینشن. فلسطینی ریاست پوری عرب قوم کی, یعنی پورے مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں, پوری عرب قوم کی یہ لیجیٹیمیٹ ان کا آواز ہے, اور پوری اسلامی دنیا وہ فلسطینی ریاست چاہتی ہے, اور ان کو یہ جو اسپائریشنز ہیں ان کی لیجیٹیمیسی اب ان کو ملنی چاہیے. یعنی یورپ میں کھڑے ہو کر وہ عرب کی بھی بات کر رہے ہیں اور پوری اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں. اپوزنگ ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دو, ان کے منہ کے اوپر کہا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز یہ نہیں چلیں گے. اینڈ بیشنگ دیئر پوزیشنز آن دا میرٹس آف دا میٹر اٹسیلف. یورپینز کو منہ کے اوپر سنائی ہیں کھری کھری کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ یہاں پر نہیں چلیں گے, اس کو ہم جب نہیں مانتے. تو یہ مختصراً جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. دیکھیں مشرق جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن, ڈائلاگ اور تعلقات اور الائنسز بن رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ ویسٹ کو یورپ, دیکھیں یورپ کو وہ کنوے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ذرا اس سے پیچھے ہٹیں. اور میکرون نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ یونیلیٹرل اور اس کی طرف نہیں, اور ملٹی لیٹرل اور آگے اور پیچھے, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. تو یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹ سے اور تیزی کے ساتھ نئے واقعات ہو رہے ہیں. آپ نے ضرور آگاہ کریں. اجازت